ہم نے آٹو موبائل کے حوالے سے آئین کی تکمیل کے حوالے سے اور پاکستان کو TIR کی ممبرشپ کے حوالے اصلاحات کی ہیں۔ یہ ایسے کام ہیں جو کہ پچھلے 72 سال سے کسی نے بھی نہیں کیے۔ لاسٹ ایئر ہم نے پارٹی کی بنیاد رکھی جو کہ تحریک اصلاحات پاکستان کے نام سے ہے۔ میری پارٹی کے فلیگ سے پورا ویژن ہے۔ اس کا بلیک کلر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندھیروں سے لوگوں کو نکالنا۔ گرین کا مطلب ہے کہ لوگوں کو خوشحالی دینا۔ سفید چاند تاروں کا مطلب ہے امن دینا۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین تحریک اصلاحات پاکستان اور ایکس MNA پارلیمانی لیڈر شاہ جی گل آفریدی نے سینئر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں اس پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی کی آنریبل شخصیت جو کاروبار کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے اور جنہوں نے لاسٹ ایئر تحریک اصلاحات پاکستان کی بنیاد رکھی، 2013 میں سیاست میں آئے اور ایک اچھے معتبر سیاستدان کے روپ میں ہمارے سامنے آئے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاست میں ہونے کے بعد ان کو کیسا ایک کمی فیل ہوئی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایک نئی جماعت ہونی چاہیے جس میں فاٹا کی عوام اور خاص کر پاکستان کی عوام جو ہے ان کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں شاہ جی گل آفریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر صاحب، ہم آپ کے اور عوام کی آواز کے ساتھ جو ساتھی ہے ان سب کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ ہمارا میسج عوام کو پہنچانے کے لیے تکلیف کیا اور آپ آئے ہو۔ اور اب میں جو سوال کیا میں وہیں سے سٹارٹ لوں گا کہ ملک میں پہلے سے بہت ساری پارٹیاں ہیں اور اب سیاست میں بھی میں فرسٹ ٹائم 2013 میں آیا ہوں انڈیپینڈنٹ، اور الحمدللہ کہ میں نے کسی سیاسی پارٹی کو بھی اسی لیے جوائن بھی نہیں کیا۔ ہاں، مسلم لیگ نون کو سپورٹ ضرور کیا ہے مگر ہم نے جوائن نہیں کیا اس کو، کہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم کسی پارٹی میں جاتے تو پھر ہم عوام کی حق کی آواز نہیں بن سکتے، کیونکہ پھر اسی پارٹی کے پالیسی کے اوپر اب نے چلنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کسی پارٹی کا جو منشور یا ویژنز اس قسم کا تھا جس سے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچے۔ الحمدللہ ظہیر صاحب، ہم نے جب یہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھا، ہم نے اپنے ساتھ باقی جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے ان کو ایک پیج پر کرایا۔ بعد میں بات چلتا چلتا پاکستان کی تمام پارٹیاں الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہو گئے، ایز اے سنگل MNA میں تھا۔ پھر اسی طرح ہم نے اداروں کو اپنے ساتھ ایک پیج پر کرایا، اور اس سے ہم نے یہ فائدہ لیا کہ جو کام 72 سالوں میں اس ملک میں نہیں ہوئے تھے وہ ہم نے الحمدللہ کر کے دکھایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ سپورٹ، اگر ہم سیاسی پارٹیوں کا سپورٹ حاصل نہ کرتا تو یہ 25ویں آئینی امینڈمنٹ ناممکن تھا۔ اچھا، اگر اس وقت ایک فاٹا میں مین سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ تھا، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ایک پیج پر نہ کرتے تو وہ بھی یہ ہمیں نہیں کرنے دیتے کہ 25ویں آئینی امینڈمنٹ ہو جاتا۔ تو یہ ہم ضرور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جتنے ہمارے سول ادارے ان کے بھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کا، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے کہ وہ ہم سب مل کر ہم نے ملک میں وہ کام کیے جو کہ 72 سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ نیشنل ایکشن پلان بننا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن ہوا ہے، ظاہر ہے اگر اس میں 50% بھی امپلیمنٹیشن ہوا تو اس کا فائدہ ملک کو پہنچا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے یہ سارا کچھ کر کے تو الحمدللہ ہم نے آئین مکمل کیا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ ہم اپنے آپ کو اس لیے ثانی قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا، اور اس آئین تکمیل پاکستان کا فائدہ پورے پاکستان کہ عوام کو اور ملک کو پہنچا، کیونکہ ایک اس قسم کا علاقہ یہاں ہمارے ملک میں ہوتا تھا، بفر زون، علاقہ غیر جس کو کہا جاتا تھا۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے کہ وہاں پورا آئین نہ ہو، ایک بدقسمت پاکستان تھا۔ اگر یہ تکمیل پاکستان، آئین تکمیل پاکستان نہ ہوتا تو آج FTF میں ہم بلیک لسٹ ہوتے، اور بلیک لسٹ ہونے کا ابھی تو ہم سوچ رہے کہ سری لنکا کا 2 سال پہلے ہم ڈیفالٹر ہو جاتے، مگر الحمدللہ کہ ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا تھا تو اس میں بھی ہم نکل آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جتنے بھی وانٹڈ لوگ ہوتے تھے وہ قبائلی علاقے میں، علاقہ غیر میں وہاں رہتے تھے، کیونکہ قانون اس کو نہیں پکڑ سکتے، نہیں قانون پکڑ نہیں سکتے، نہ آپ کے FIA کا وہاں جوریڈکشن تھا، نہ نیب کا تھا، نہ FIA کا تھا، کسی بھی حکومتی ادارے کا، نہ ہائی کورٹ کا، نہ سپریم کورٹ کا وہاں جوریڈکشن نہیں تھا۔ تو
الحمدللہ ابھی کیا ہوا کہ وہاں آئین ایکسٹینڈ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں 100% چینجز آئے ہیں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آج ملک میں دہشت گردی ختم ہوا ہے، اگر آج ملک میں کڈنیپنگ ختم ہوا ہے، اگر آج ملک میں گاڑیوں کی چوری کم ہوا ہے، تو جتنے بھی بدنام زمانہ لوگ ہوتے تھے، جو ظالم لوگ ہوتے تھے، وہ ان کے لیے ایک پورا پناہ گاہ ہوتا تھا، تو وہ پناہ گاہ ہم نے ختم کی. پھر اسی طرح ہمارا ڈیویڈنڈ لائن کا مسئلہ تھا. افغانستان ہر وقت کلیم کرتے رہتے تھے کہ ڈیویڈنڈ لائن ہے اور اٹک تک کہ جہلم تک. الحمدللہ اس ڈیویڈنڈ لائن کو ہم نے انٹرنیشنل بارڈر بنایا، اور یہ دونوں کام بغیر گولی چلائے ہوئے الحمدللہ اللہ نے کر دیا. یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پریس ریلیز سے کراتے اسلام آباد سے تو اس کے اوپر ہمیں 2 جنگ لڑنا پڑا، مگر ہم نے بغیر جنگ لڑے. کیوں ہوا؟ کہ وہ پبلک کے تھرو، پبلک ریپرزنٹیٹیو کے تھرو اسٹیٹ نے یہ کام کرایا تو ہو گیا. اسی طرح پاکستان مغل کے دور کا بہت جب ٹریڈ ہوتا تھا بخارا سے دہلی تک، کلکتہ تک، سینکڑوں سالوں سے وہ بند تھا. میرا فیلڈ ہے لاجسٹک بزنس. مجھے پتا ہے کہ دنیا میں جو ہے لاجسٹک بزنس کو کہا جاتا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں ریڑھ کی ہڈی. ہم TIR کے ممبر نہیں تھے. TIR کے ممبر ہم اس لیے نہیں بن رہے تھے کہ ہم نے صرف WTO میں پڑھا تھا کہ پھر ہم پابند ہوں گے روٹ دینے کا. تو یہ کہ انڈیا کا مسئلہ، انڈیا کی وجہ سے ہم TIR کے ممبر نہیں بنتے. میں نے WTO کا لانے کا اس میں دیکھا، اس کے اوپر محنت کی. WTO میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا کہ جس ملک کا پورٹ ہو اور اس ملک سے اگر آپ کو سیکیورٹی رسک ہے تو آپ پابند نہیں ہو کہ اس کو روٹ دو. یہ کسی نے 72 سالوں میں اس کے اوپر چیلنج کرتا ہوں تمام پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو، کسی نے کام نہیں کیا. اسی طرح آٹو پالیسی، اسد عمر ہمارے انڈسٹری اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین، جب آٹو پالیسی کے لیے میں نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے بات کی تو اسد عمر کو بھی لیٹر آیا کہ اب آپ اپنی طرف سے بھی آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر بنے. اسد عمر نے سب کمیٹی بنایا اور اس کا چیئرمین مجھے بنایا کیونکہ میرا فیلڈ تھا. اور الحمدللہ وہ آٹو پالیسی اس طرح بنا کہ پہلے تو ہم یہ ڈر رہے تھے کہ جاپانیوں کا جو انویسٹمنٹ ہے یہ ہمارے ملک سے نہ نکل جائے. وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں نکلا اور 16 نیا کمپنی جو ہے وہ آئے. اور پاکستان کے سب سے بڑے اور مضبوط گروپ جو ہے وہ جیسا کہ ہنڈائی جو ہے منشا صاحب لے کر آئے ہیں، اور کیا جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، ہمارے ٹپا گروپ جو ہے لکی سیمنٹس کا وہ لے کر آئے ہیں. اور ووکس ویگن آ رہا ہے یورپ کا، ساؤتھ کوریا کا یہ 2 برانڈ آئے. یورپ کا آ رہے 3-4 برانڈ، ووکس ویگن اور پیجو لانچ کر دیا یہیں لکی والوں نے. اور چائنیز 4-5 کمپنیاں، ٹوٹل 16 نیا کمپنی آئے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ مت سمجھے کہ صرف نیا کمپنی آیا ہے، نیا کمپنی نہیں آیا، آپ کا انجینئرنگ آگے جائے گا. اور اس سٹیج پر یہ کمپٹیشن ہونے سے یہ تمام کمپنیوں کے مالکان مجبور ہوں گے اور یہ ایکسپورٹ مارکیٹ کو دیکھے گا اور یہاں سے گاڑیاں ایکسپورٹ ہوگا اور ہمارے انجینئرنگ جو ہے وہ آگے جائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ میں بنا تو خیبر سے تھا، قبائلی علاقے سے تھا، مگر میں نے کام پورے ملک کے لیے کیا. جو بھی کوئی اس قسم کا ایشو آتا تھا اسمبلی میں تو الحمدللہ جیسے کہ نیشنل پلان میں میرا ایک اہم رول رہا، کیونکہ یہاں پر 25-30 لاکھ افغانی غیر قانونی ہوتے تھے. ابھی 15 لاکھ جو ہے، 16 لاکھ جو ہے وہ UNHCR کے تحت رجسٹرڈ ہے ہمارے نادرا کے ساتھ. یہ ایک قسم کا لیگل ہے، لیگل یہاں رہتے ہیں. ان کا UNHCR ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو 6 مہینے ٹائم اور دے، 6 مہینے ٹائم اور دے. جو غیر قانونی لوگ تھے تقریباً 20-30 لاکھ لوگ تھے. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے یہاں سے نکالا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے اسٹیٹ کا، اسٹیٹ کے اداروں کا مجبوری ہے. مگر کوئی اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا کہ یا افغانستان میں اس کے خلاف احتجاج ہوا یا پاکستان میں احتجاج ہوا. اور جس وقت ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا آسان کام ہوگا، مگر ہم نے اس وقت یہ بات ضرور کہی تھی کہ اگر اب بھی نہیں ہوگا تو پھر کبھی نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ان کا نتیجہ پورے ملک اور قوم کو پہنچ رہا ہے. تو اس لیے جب میں نے اتنے کام کیے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ میں دوسری پارٹی میں جا کر وہاں میں ماتحت رہوں گا. جب میں ماتحت ہوں گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ابھی اصلاحات کا نام آج تک کسی پاکستانی سیاستدان کے ذہن میں نہیں آیا ہے کہ یہ اصلاحات کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ لاجسٹک بزنس کو کہا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی ترقی یافتہ ملکوں میں. آٹو موبائل کی بزنس کو کہا جاتا ہے مدر آف انڈسٹریز.
یہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور اور کیلنڈر ہے. ڈرائیور اور کیلنڈر نہیں ہے. اس ملک میں 1 کروڑ لوگوں کو صرف اگر روزگار دیا ہے تو ٹرانسپورٹ لاجسٹک بزنس نے دیا ہوا ہے. ایگریکلچر سے بھی زیادہ لوگ جو ہے اس میں 1 لاکھ فیملی سمجھو اس میں لگے ہوئے ہیں. کسی ہوٹل میں مستری ہے, جو بھی ہے, بہت ساری چیزوں میں لگے. یس, تو میں نے اس لیے یہ پھر پارٹی بنائی اور اس کا نام بھی اصلاحات رکھا کہ میں نے بغیر پارٹی کے امبریلے کے بغیر میں نے وہ اصلاحات اس ملک میں کیے تھے جو 72 سالوں میں نہیں ہوئے تھے. تو میرا ایک اپنا ویژن ہے, میرا ایک اپنا نظریہ ہے, اور میرا یہ ویژن اور اس نظریے کی بات اس وقت تک کرتا رہوں گا, اور میرے جو ساتھی ہے, فالوور ہے, وہ کرتا رہے گا جب تک ہمیں جان ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ہمارا ایک سوچ ہے, یہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ اس ملک میں ہم اس طرح کی ریفارمز کر لیں. ابھی دیکھو سب ریفارمز کا بات کریں کہ جوڈیشری میں ریفارم کرے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں ریفارمز ہونا چاہیے. جس طرح سپریم کورٹ میں جس کا سینیورٹی جو جس کا ہو وہی چیف جسٹس بنے, تو اسی طرح ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں آرمی چیف کے 3 نام نہ جائے. جس کا نمبر بھی آ رہا ہو بس وہی آرمی چیف بنے, ختم. پھر اس میں جو ہے اس کا کوئی چاہنے والا اور نہ چاہنے والا بات ختم ہوگا. تو یہ اصل ریفارمز ضروری ہے, اور یہ ریفارم صرف اس کے لیے نہیں ہوتے کہ اب حکومت چلانے کے لیے ریفارمز ہوتا ہے. آپ کو فارن انویسٹمنٹ لانے کے لیے ریفارم کرنا ہوگا. جب تک فارن انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئے گا اس وقت تک آپ سوچو بھی مت کہ 25 کروڑ 250 ملین پاپولیشن والا ملک میں بے روزگاری ختم ہوگا. یہاں فارن انویسٹمنٹ کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے, نہ کسی نے کام کیا ہے. میں نے پروپوزل اس بجٹ میں بھی مرتا اسماعیل کو دیا تھا کہ آپ نیا فارن انویسٹمنٹ اگر آئے اور تو اس میں جو ہے آپ جو نیٹ کارپوریٹ سیکٹر کو جو ٹیکس کا ریشو ہے اس کم کر لیں تاکہ نیا انویسٹمنٹ آ جائے. جیسے ہم نے نیا آٹو پالیسی بنایا, دنیا کی پہلے تو 3 کمپنیوں کے مونوپلی ہوتا تھا, 13 کمپنی 16 کمپنی نیا آئی. تو ہم نے کہا کہ فارن انویسٹمنٹ آنے کے لیے آپ نے اس میں تبدیلی کرنا ہے, مگر وہ اس طرح نہیں ہو سکا جو میں سمجھتا تھا کہ اگر اس طرح کر لے. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اقتدار نہیں ہے, میرے پارٹی کے پاس اقتدار اور اختیار نہیں ہے, مگر میں پھر بھی ملک میں جس کا بھی حکومت ہو اس کو ضرور وہ مشورہ میں نے دیا اور میں دیتا ہوں جس سے ملک کو فائدہ ہو. اسی طرح جب اسد عمر صاحب, ان کے ساتھ ہم 5 سال رہے, ایک کمیٹی میں ساتھ ہم تھے, اسمبلی میں ساتھ تھے, تو جب یہ فائنانس منسٹر بنا تو میں پہلے ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو 3 چیزیں سے بتائی. وہ ان کو پتہ ہے. میں نے کہا یہ عمران خان صاحب کو بتا دے, اس کے اوپر اگر آپ عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی مل کر کام کرے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک میں مسئلے پیدا نہیں ہوں گے. وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ 50,000 کی اگر کوئی چیز خریدے اس کا شناختی کارڈ رکھو. میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں, ٹیکس دائرے میں ان لوگوں کو آپ شامل کرنے کے لیے اقدام کرو جن کا کام بغیر بینکنگ سسٹم سے نہیں ہوتا ہے. ظہیر صاحب, جن کا کام بینک سسٹم کے بغیر ہوتا ہے اس کا بھی نہ چڑھے. وہ اس کو آہستہ آہستہ بینک کے دائرے میں آئیں گے, جب آئیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو رجسٹر کریں گا اور ٹیکس دینا پڑے گا اس کو. مگر اس نے ایک دم سب کے اوپر ہاتھ ڈالا, سب بیٹھ گیا, ملک بیٹھ گیا. اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائے, مگر فیصلے جو ہے کرسی بچانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہر پارٹی اپنا کوشش کرتی. جیسا وہ آئل کا پرائس نہیں بڑھاتے تھے, روز کا ہم 30 ارب روپیز جو ہے جیب سے دیتے تھے. کس کو دیتے تھے؟ لینڈ کروزر والوں کو. کس کو دیتے تھے؟ جس کے پاس 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہوتی تھی. یہ بھی نہیں کام پبلک کو اس کا فائدہ پہنچتا تھا. تو یہ ساری یہ ٹائم کے اوپر اصلاحات نہ ہونے کی غلطیاں ہیں. ابھی میں ایگزامپل اور بھی پاکستانی قوم کو آپ کے تھرو, آپ عوام کی آواز کے تھرو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ہم TIR کے ممبر بنے, ہمارے ٹوٹل 100 کنٹینر کا پاس نہیں آیا ہوگا تاجکستان اور ازبکستان سے. مگر ان کو پتہ لگ گیا کہ ابھی جب سے یہ لینڈ ٹریڈ شروع ہوا, کیوں کہ ہمارے لاہور کے مارکیٹ سے جتنا کراچی دور ہے اتنا ازبکستان دور ہے. ایک فریٹ میں صرف 10-15% فرق ہوگا. اچھا, تو انہوں نے یہی دیکھا کہ جتنا کپاس ہے یہ تو سارا 100% ہم سے ایکسپورٹ ہوگا. 200 کنٹینرز نہیں آئے ہوں گے کپاس کے, کہ انہوں نے فوراً پابندی لگا دیا کہ نہیں, یہاں ایک پروسیس ضرور ہوگا اور وہ ایک دفعہ یارن بنے گا. یارن کے اس حیثیت میں ایکسپورٹ ہوگا, کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں سے روزگار نہیں چھینا تھا. یہاں تو اگر آپ کوئی پالیسی بنانے جاؤ تو اس کے اوپر 5 سال لگتا ہے, اور انہوں نے دنوں میں کیا.
دنوں میں اس کو پتہ چل گیا کہ پورا کپاس ابھی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا جائے گا اور ہمارا یہاں لوگ جو ہے ان کو روزگار. اور کتنے چھوٹے ملک ہے, کسی کا آبادی 10 ملین سے زیادہ نہیں ہے. ہم جو ہے 250 ملین آبادی کے ملک ہے, مگر ہم یہ نہیں سوچتے. ہم نے چینی جو ہے ایکسپورٹ کیا اپنے ملک میں, مہنگائی پیدا کیا. ہم اسی طرح گندم کا, اسی طرح باقی چیزوں کا. تو یہ ان سب چیزوں کے لیے اصلاحات ہونا اور ٹائم کے اوپر اصلاحات ہونا, اور اصلاحات کے بغیر نہ کوئی گھر ٹک ہو سکتا ہے. ملک تو بہت بڑی بات ہے. آپ کا گھر, جب آپ گھر میں اصلاحات نہیں کرو گے تب تک آپ کا گھر جو ہے صحیح طریقے سے نہیں چلے گا, مسئلے ہوں گے اس میں. تو اسی طرح ملک کی بھی بات ہے. تو الحمدللہ ہم یہ دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے اپنی فیملی کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنایا. جب کوئی بندہ اپنی فیملی کو بنا سکتا ہے, اپنے فیملی کو آگے لے جا سکتا ہے, تو اسی طرح ملک کو بھی آگے لے جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ملک کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. میرا جو ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے, اس کے اوپر چلنا ہے. دوسرا جو ہے والدین کی تربیت کے اوپر چلنا ہے. اس کے علاوہ میں نے جن لیڈروں کو اپنا وہ بنا رکھا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا ملک اور قوم کے لیے, میں اسی طرح اپنے ملک اور قوم کے لیے کروں گا. نیلسن منڈیلا تھا, حق لینے کے لیے میں نے الحمدللہ قبائلوں کو حق لے کر دیا. وہیں حق لے کر دیا جو نواز شریف کے بیٹوں کو حاصل ہے, جو زرداری کے بیٹوں کو حاصل ہے, جو عمران خان کو حاصل ہے. عمران خان کے تو خیر بیٹے یہاں نہیں ہے, تو اس لیے تو عمران خان کو جو حق حاصل ہے وہی حاصل, وہی حق میں نے وزیرستان میں بیٹھا ہوا, باجوڑ میں بیٹھا ہوا قبائلیوں کو بھی دلائے. نیلسن منڈیلا کے اس نے جو جدوجہد کیا تھا اسی طرح میں نے جدوجہد کیا. الحمدللہ اس نے نقصان بھی کیا اپنے قوم کا, سب کچھ کیا, مگر مصیبتیں برداشت, مگر ہم نے نہیں کی. کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مدد بغیر نقصان کا ہوا. اچھا, اسی طرح جو ہے میں خود جو ہے بہت نیچے کلاس سے اوپر آیا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا اچھا تربیت ہوا تھا, والد صاحب نے ہمارا محنت کیا تھا. لالو ڈی سلوا برازیلین پریزیڈنٹ ہے اور رہا ہے, ابھی تو نہیں ہے. اور وہ جو ہے گلیوں میں سکریپ اکٹھا کرتا, مگر اس کا ایک ویژن تھا. اس ویژن نے برازیل کو آزادی دلائی, برازیل کے عوام کو آزادی دلائی. ابھی دنیا میں 3 اکانومی ہے جو پچھلے 2 دہائیوں میں آگے نکل گئے. اس میں پہلے نمبر پر چائنا ہے, دوسرے نمبر پر برازیل ہے, تیسرے نمبر پر انڈیا ہے. وہ بھی ہم سے بہت آگے ہو گیا. اچھا, یہ اسی طرح جو ہے ہمارے مسلمز جو لیڈرز ہے, مہاتیر محمد ہے ملیشین, اور اسی طرح جو ہے طیب اردگان ٹرکش ہے. وہ ابھی اگر اللہ نے ہمیں کبھی موقع دیا اور عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کی, اور ہم یہ عوام کو یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی سے دو. ہم نے قوم کے لیے نیکی ضرور کیا ہے کہ ان کو ان مسئلوں سے نکالا ہے جو 72 سالوں میں نہیں نکلا تھا. تو ہم قوم کو ضرور یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے اوپر اب اعتماد کر کے دیکھیں. جب آپ نے ہمیں ووٹ بھی نہیں دیا تھا پھر بھی ہم نے آپ کا ذمہ داری پورا کیا. جب آپ ہمیں ووٹ دو گے, ہمارے کینڈیڈیٹس کو منتخب کرو گے, تو ہم یہ وعدہ ضرور کرتے کہ جس طرح 72 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا خواب ہے, جو علامہ اقبال کا خواب تھا, ہمارے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ویژن تھا, جس کی ویژن کی وجہ سے پاکستان بنا, انشاءاللہ وہ خواب بھی پورا کریں گے اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن بھی پورا کر کے دکھائیں گے. تو یہ ہمارا سوچ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ساتھیوں کو ہم ضرور یہ کہتے ہیں. سر لاسٹ پہ ایک کویسچن آپ سے, یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, خاص کر مہنگائی کا تناسب بھی بڑا, اس کے علاوہ ابھی کل سے دیکھ لیں سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ دیکھیں, یہ ساری جو ہے مفاد کی جنگ ہے. تمام پارٹیاں جو ہے ملک کے لیے نہیں سوچتی, اپنے آنے والے الیکشن کو جیتنے کے لیے سوچتے. اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بنے ہوئے ہیں. عمران خان میں یہ غلطی ضرور ہے کہ وہ ضد کرتا ہے, اور ضد جو ہے وہ نقصان پر بندے کو لے کر جاتا ہے, ملک کو لے کر جاتا ہے, قوم کو لے کر جاتا ہے. عمران خان کی باتیں پاکستانی قوم کو پتہ ہے. جب پرائم منسٹر تھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں. بشرا بی بی مجھے یاد دلاتا ہے, آپ نیوکلیئر پاور ملک کا, 250 ملین آبادی کے ملک کا, اور آپ کے اس طرح کے دشمن کا انڈیا جو آپ کا کوئی ایک نقطہ مس نہیں کرتا ہے, اس ملک کا ذمہ دار بنے بیٹا ہو, اور آپ کو بشرا بی بی بتاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہو. اچھا,
پھر ڈالر کا جب مسئلہ آیا جو مجھے عجیب سا لگا یہ دونوں باتیں کہ یہ کیسا لیڈر ہے. اس نے کہا کہ میں نے ٹی وی میں دیکھا کہ ڈالر بڑھ گیا. یہ تو ڈالرز ایسا ہی صاحب ہے جیسا کوئی بندہ گھر سے نکلتا اور اپنے ساتھ پیسہ نہ رکھے بغیر پیسوں کا. اب اور ہم میں سے کوئی بندہ بغیر پیسوں کا ہم گھر سے نکل سکتے یا کوئی گاڑی والا ہمیں بیٹھنے دیں گے جب ہم اس کو کرایہ نہیں دیں گے. اور آپ کہتے ہو کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ڈالر کا ریٹ, ٹی وی سے مجھے پتا چلا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. تو اس قسم کی ان کی بہت ساری باتیں ہیں اور یو ٹرنس کا اس کا وہ ہے. باقی پی ڈی ایم کا جو ہے, میں پی ڈی ایم کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کو لچک دکھانا ہے, پی ڈی ایم کو آفر کرنا چاہیے. دیکھیے جیسا بھی ہو اس بات کو ہم نے مانا ہوگا, جیسا میں نے خود کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ایک پیج پر کرایا تو مرجر ہو گیا, نہیں تو مین سٹیک ہولڈر تو فاٹا میں وہ تھا. 3 لاکھ 4 لاکھ فوج ہمارا بزی تھا, ابھی 50,000 40,000 فوج بھی نہیں ہے. تو یہ جیسا بھی ہو یہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم رول رہا ہے اس ملک میں, ان کی 3 دفعہ حکومت رہا ہے, اس کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ عمران خان کو آگے, ان کو عمران خان کو کہے کہ آ کر آپ بیٹھ جائیں سب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور مل جل کر یہ اس مشاورت سے حل نکال دیں. جیسے اے پی ایس واقعے کے بعد ہم مل کر بیٹھے تو الحمدللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلا. تو اسی طرح یہ جو اس وقت ہمارے جو فائنانشلی مسئلہ ہے اور ہمارے معیشت کا جو مسئلہ ہے, ہمارا ڈالر کا جو مسئلہ ہے, جو کہ لوگ پتہ نہیں کیا لوگوں کے اوپر گزر رہے اور یہ ہمارے لیڈر کیا سمجھ رہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا ذمہ داری بنتا ہے, وہ اس ملک کا ذمہ دار ہے اور رہا ہے اور کہتا ہے کہ ملک کے اگر اصل جو ہے اس میں جو چیزیں اچھا ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں. تو ابھی یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی ضروری ہے ملک اور قوم کے لیے کہ عمران خان کو کہے کہ آپ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھایا جائے, بھلے ہمیں نہ بیٹھائے باقی پارٹیوں کو آپس میں سب کو بیٹھا لے اور جو اچھا راستہ ہو جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو وہ کر لے. اگر نیشنل حکومت ملک کے مفاد میں ہو تو 2 سال کے لیے بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر نیشنل حکومت بنا لے مل کر, کیونکہ بنگلہ دیش بھی اسی طرح کرائسس میں تھا 10 سال پہلے. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گئی, کیوں کہ وہ مل کر بیٹھ کر انہوں نے 2 سال کے لیے نیشنل حکومت بنائی. ابھی جو پوزیشن ہے اس وقت تو صرف سیاسی پارٹیوں کو یہ فکر ہے کہ آنے والا الیکشن ہم جیتے اور کیسے جیتے, بھلے ملک باڑ میں جائے, قوم باڑ میں جائے, جو مرضی ہو جائے, مگر اگلے الیکشن کے لیے ہم نے پلاننگ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن ہم جیتے, ہم اختیار میں لے, ہم اقتدار پر بیٹھے. اور ہم بالکل یہ غلط ہے جو جس طریقے سے سب پارٹیاں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہے, ذاتی فائدے کے لیے بھی ان کے نہیں ہے. ذاتی فائدہ میں بھی اسی طرح نقصان ہوگا جیسا کہ آپ نے پنجاب کا الیکشن دیکھا. لوگ ہم پبلک کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اکانومی کیا ہے, اکانومی سے کیا ہوتا ہے, اکانومی سے کیا نقصانات ہے. وہ تو انہوں نے تو یہ دیکھا کہ مہنگائی آ گیا. اچھا, شہباز شریف کو یہ فیصلہ ضروری تھا کرنا پڑا, کرنا ہوتا اس نے, پی ڈی ایم کو کرنا ہوتا کہ آئل کا پریس بڑھانا تھا, باقی چیزیں مہنگا ہونا تھا, تب ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچنا تھا. مگر عوام کو پتہ نہیں تھا, عوام نے اس کا اگینسٹ ووٹ دیا کہ نہیں آپ نے مہنگائی پیدا کیا. تو یہ اصل چیز یہی ہے. باقی جو لوگ میڈیا پہ آ کر بڑکے مارتا ہے اور مختلف قسم کی ایشوز پیدا کرتا ہے, وہ قوم میں آپس میں بدگمانیاں پر پیدا کرتا ہے, میں ان لوگوں کو ضرور اپیل کرتا ہوں, ان لیڈرشپ کو ضرور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان قسم کی باتوں میں نہ آئے کہ جیسے ہمارے جوڈیشلی یا ہمارے باقی اور ادارے بدنام ہو.